اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی حدیث ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل سے ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ الحمدللہ۔ ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا، مگر وہ قوی تھی، ایک گھوسا مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے تھے۔
جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ ہم نے قرعہ ڈالا کہ قرعہ میں جو کپڑا جن کے حصہ میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں، جو ان کے قدم سے کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کو ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑا بڑا تھا، یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ یہ تو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصہ میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا شرم کی بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسروں کی وجہ سے پیاسے مرنا۔ حضرت ابو جہیم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے، آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا
وہ حشام بن ابی العاص تھے، ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی، حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ حشام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کیے گئے۔ کیا انتہا ہے اس ایثار کی کہ اپنا بھائی آخر دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جائے کہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلانے چلا جائے، اور ان مرنے والوں کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازے کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سب ہی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دے دیتے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں کہ آج ہمارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے اور ہم پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پڑوسی کے بارے میں ہم سے پوچھ کر لے گا تو بھائی ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک کوشش ہو اپنے پڑوسی کو مدد کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی اچھی چیز لائیں، نیا پھل لائیں، نیا سامان لائیں تو اپنے پڑوسی کو بھی دیں، اپنے پڑوسی کے بچے کو بھی دیں۔ اگر نہیں دے رہے ہیں تو اتنا ضرور کریں کہ اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کر باہر نہ بھیجیں، گھر کے اندر ہی اپنے بچے کو کھلا دیں تاکہ پڑوسی کا بچہ دیکھ کر روئے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔